بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوحہ کرنے والی اپنی قبر سے بکھرے بالوں، گرد آلود قدموں سے اس حال میں اٹھے گی کہ اس پر خارج کی قمیض ہوگی اور لعنت کی چادر ہوگی۔ وہ کہے گی، ہائے میری بربادی، اور دروغہ جہنم کہے گا، آمین۔ ابو بردہ بن موسیٰ نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا۔ وہ زور کی چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ اس وقت کچھ بول نہ سکے، لیکن جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 عبداللہ نام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی اور ارد گرد سننے والی تمام عورتوں پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر سے رونے کی آواز سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کے پاس ایک نیزہ تھا۔ آپ لوگوں کو مارنے کے لیے لپکے، یہاں تک کہ اس رونے والی عورت کے پاس پہنچے اور اسے مارا تو اس کا دوپٹہ اتر گیا۔ فرمایا، میں اسے مار رہا ہوں کیونکہ یہ نوحہ کرنے والی ہے، اس کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہے، یہ تمہارے دکھ پر نہیں روتی بلکہ یہ تو تمہارے درہم لینے کے لیے رو رہی ہے۔ یہ عورت تمہارے مردوں کے لیے قبر میں عذاب کا سبب ہے اور گھروں میں زندوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ یہ صبر سے روکنے والی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکامات پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔